انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در نماز جمعہ، فصل نماز جمعہ کے بیان میں۔ برائے صحت او اے جمعہ، او یعنی اے جمعہ، یعنی جمعے کی صحت کے لیے، وہ سکوت ظہر اور ظہر کا ساکت ہونے کے لیے، از مصلی سے نماز پڑھنے والے سے ظہر کا ساکت ہونا اور جمعے کا صحیح ہونا۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شش چیز شرط است، 6 چیزیں شرط ہیں۔ یک مصر، کہ بھئی وہ مصر میں پڑھے، پاکستان میں نہیں پڑھ سکتا۔ جی سفیان صاحب۔ کیسے مجھے حضرت کیسے کو سناوے؟ مصر میں بندہ پڑھ سکتا ہے نا، پاکستان یا انڈیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ مصر مانے شہر، ٹھیک ہے نا، یعنی شہرے کے طرح حاکم و قاضی باشد، کہ جس میں حاکم اور قاضی ہو، یا نواح مصر، یا مصر کا یا شہر کا جو ہے نا کوئی گرد و نواح ہو، کہ برائے ہوائج اہل مصر مہیا باشد، کہ شہر والوں کو جو حاجتیں ہیں نا، جو ان کی ضروری جو باتیں ہیں، وہ ان کو میسر ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں اہل جی۔ پس در دیہات مانے جو گاؤں ہے، نزد امام اعظم جمعہ جائز نیست، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ جائز نہیں ہے۔ و نزد شافعی و اکثر ائمہ در دیہات جمعہ جائز است، حضرت امام شافعی اور اکثر ائمہ کے نزدیک جمعے کی نماز دیہات میں بھی جائز ہے۔ و در نواح مصر جائز نیست، مصر کے یعنی شہر کے نواح میں جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط، حضور بادشاہ یا نائب او، بادشاہ کا حاضر ہونا یا اس کے نائب کا حاضر ہونا۔ سمجھ میں بات؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ سارے کے سارے بادشاہ جو ہوتے تھے اہل علم ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، فاضل ہوتے تھے۔ جو عالم نہیں ہوتا تھا اس کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی بہت ایک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے، کہ دیکھو نا کہ عالم ہوتے تھے، اس وجہ سے یہاں پر کیا بادشاہ کا حاضر ہونا، بادشاہ کا حاضر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اہل علم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ این نزد اکثر ائمہ شرط نہیں ہے، یہ اکثر ائمہ کے لیے شرط نزدیک شرط نہیں ہے۔ وقت ظہر کا وقت ہو، چہارم خطبہ، مسئلہ یہ یہاں پر یہ چار آگے نا، اس کے بعد پھر مسئلہ ہے۔ نزد ابی حنیفہ خطبہ مقدار یک تسبیح کفایت میں کند، خطبہ جو ہے نا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تسبیح کی مقدار جو ہے نا خطبہ کفایت کر جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک فرض وہ ہے کہ ذکر طویل باشد، کہ اس میں طویل ذکر ہو۔ وہ 2 خطبہ خواندن مشتمل بر حمد و صلات، کہ 2 خطبہ جو مشتمل ہوں حمد و صلات پر، تلاوت قرآن پر، وہ وصیت مر مسلمانہ را، اور مسلمانوں کے لیے خاص مسلمانوں کے لیے وصیت، وہ استغفار برائے نفس خود، اپنی جان کے لیے استغفار، و برائے مسلمانان اور مسلمانوں کے لیے، نزد اکثر ائمہ فرض است، اکثر ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ و نزد امام اعظم سنت است، و ترک مکروہ، اور اس کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ پنجم جماعت است، و نزد امام شافعی و احمد 40 کس میں بایت، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 شخص ہونے چاہیے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کس سوائے امام و نزد، کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف 3 شخص ہونے چاہیے امام کے علاوہ۔ وہ ابی یوسف، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک امام کے علاوہ 2 شخص ہونے چاہیے۔ مسئلہ، اگر درمیان نماز مردم جماعت بگریزند و عدد جماعت نماند، جمعہ امام و باقی ماند ہا فاصل شود ظہر از سرے گیرند۔ مثلا کہتے ہیں کہ اگر درمیان نماز میں آدمیوں کی جماعت نہ رہے، آدمیوں کی جماعت بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا، اور جماعت جو ہے نا کیا ہے کہ جماعت کا عدد باقی نہ رہے، تو امام کا جمعہ اور باقی جو ہیں جو آدمی بچے ہوئے ان کا نماز جو ہے فاسد ہو جائے گا، وہ اثر 9 جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھے۔ ششم اذن عام، کہ بھئی اذن عام، مسئلہ بنا کے کہ بھئی نماز جمعہ بر طفل و بندہ و زن و مسافر و مریض واجب نیست، کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز بچے پر، بندے پر، عورت پر، مسافر اور مریض پر واجب نہیں ہے۔ بندے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ جی سفیان صاحب۔ بندہ مطلب غلام حضرت۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے،
جی اچھا، وہم چنی بر نابینا، اور بھی اسی طریقے سے نابینا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ اورا قائد میسر شبد، اگرچہ اس پر مطلب یہ کہ اس کا رہنما اس کے پاس ہو، پھر بھی نابینے پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ ونزد ائمہ ثلاثہ، اگر قائد میسر شبد جمعہ بر نابینا واجب شبد، اور اگر جو ہے وہ قائد کو رہنما میسر ہو جائے تو پھر نابینے پر بھی جمعہ واجب ہے، وَإِلَّا نہ ورنہ نہیں۔ اور بربندہ نزد احمد جمعہ واجب است، اور غلام پر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ واجب ہے۔ مسئلہ، اگر بندہ یا مرید یا مسافر نماز جمعہ در مصر گزارند جمعہ ادا شبد و ظہر ساکت گردد، اگر کوئی بندہ یعنی غلام یا مرید یا مسافر جمعے کی نماز مصر میں ادا کریں، شہر میں ادا کریں، تو ان کے ادا ہو جائے گا اور ان کے ذمے سے ظہر ساکت ہو جائے گی۔ مسئلہ، کسے کے خارج مصر میں باشد، کہ کوئی وہ شخص کی جو شہر سے باہر ہو، اگر اذان جمعہ میں شنود کہ بھئی اذان جمعہ سنیں، برب حضور جمعہ لازم است، اس پر جو ہے نا جمعے پر حاضر ہونا لازم ہے۔ مسئلہ، بندہ و مریض و مسافر را اگر در جمعہ امام گیرند روا باشد، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ غلام اور مریض اور مسافر کے لیے اگر جمعے میں مسافر اگر یہ جمعے میں کیا پڑھیں نہیں، غلام کو اور مریض کو اور مسافر کو اگر جمعے میں نماز جمعے میں امام پکڑتے ہیں تو جائز ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھا سکتے ہیں، مریض ہے تو وہ جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، مسافر جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اگر غلام یا مریض یا مسافر یہ امام بن جائیں تو ان کے لیے امام بننا جائز ہے۔ مسئلہ، اگر جماعت مسافران در مصر نماز جمعہ گزارند، کہ بھئی اگر کوئی مسافروں کی جماعت جو ہے وہ شہر میں نماز ادا کرے، و در آہاں مقیم کسے نہ باشد، اور ان میں سے کوئی مقیم نہ ہو، نزد امام اعظم جمعہ صحیح باشد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز صحیح ہے۔ و نزد شافعی و احمد تاکہ چہل کس اور مقیم صحیح نہ باشند جمعہ روا نہ باشد۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک جو ہے 40 آزاد آدمی صحیح مقیم نہ ہوں اس وقت تک جمعہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، غیر معذور اگر پیش از جمعہ ظہر گزارد ظہر ادا شبد با کراہت تحریمی، بستر اگر برائے جمعہ سائے کرد و امام از جمعہ ہنوز فارغ نشدہ بود ظہر باطل شد، پس اگر جمعہ را یافت بہتر و الا، اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ والا پڑھنا چاہیے نا سفیان صاحب، بہتر والا نہیں حضرت، اللہ مطلب اگر جی ٹھیک ہے جی۔ ویسے لطیف نواز صاحب کیا لگ رہا ہے؟ والا نہیں لگ رہا؟ لطیف نواز صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں نہیں ویسے کیا لگ رہا ہے؟ والا نہیں لگ رہا؟ والا تو لگ رہا ہے حضرت، مگر پڑھنے میں ہم اعراب کو درست پڑھیں گے، اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی صحیح بات ہے۔ اچھا جی، مسئلہ، اگر غیر معذور نے جمعے سے پہلے نماز ادا کر لی تو اس کی ظہر ادا ہو جائے گی مکروہ تحریمی ساتھ۔ پھر اگر جمعے کے لیے ساز اس نے کی اور امام ابھی جمعے سے فارغ نہیں ہوا تھا تو اس کی ظہر باطل ہو جائے گی، اور اگر جمعے کو اس نے پا لیا تو یہ بہتر ہے، ورنہ ظہر جو ہے نا کیا ہے کہ دوبارہ ادا کرے۔ و نزد صاحبین، اور صاحبین کے نزدیک اگر جمعے کو در نیابت ظہر باطل نہ شود، کہ اگر اس نے جمعے کو نہیں پایا تو اس کی نماز ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ مسئلہ، معذور و مسجون را روز جمعہ نماز ظہر با جماعت گزاردن مکروہ است، کہ معذور اور مسجون بمانا جی سفیان صاحب ایک سیکنڈ، ہاں بولیے حضرت، کیا بول رہے ہیں مسجون بمانا آپ؟ ایک سیکنڈ حضرت، مسجون کا میں معنی وہ بھول جا رہا ہوں۔ معذور تو اس کو بولتے جو مسجون بولتے، مسجون مانے قیدی، قیدی، سوری بھول گیا تھا میں۔ معذور اور جو مسجون کو، سجن سے مسجون ہے نام صاحب؟ ہاں سجن سے مسجون جی۔ اچھا، معذور اور قیدی کو جمعے کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔
مسئلہ ہر کے امام را در جمعہ در تشہد یا در سجود ساو در یافت و داخل نماز شد، کہتے ہیں جس نے بھی امام کو جمعے کے دن تشہد میں یا سجدے صاحب میں پا لیا وہ جو ہے نماز میں داخل ہو گیا. اچھا و داخل نماز شد بعد سلام امامت 2 رکعت جمعہ تمام کند، امام کے جو ہے سلام کے بعد 2 رکعت جمعے کی نماز ادا کرے. و نزد محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر از رکعت ثانیہ رکوع نجافتہ است 4 رکعت ظہر برا تحریمہ تمام کند. حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دوسری رکعت میں اس نے رکوع نہیں پایا ہے تو 4 رکعت جو ہے نا کیا ہے کہ ظہر پر اس پر یعنی تکبیرہ تحریمی کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ تمام کرے گا. دیکھیں یہ کتنے بڑے اختلافات ہیں. یہ کیسا مسئلہ ہم سب نے سمجھا میں، اگر جو ہے اس کو دوسری رکعت کی ہے رکوع نہیں ملا، رکوع نہیں ملا تو جو ہے وہ 4 رکعت پورے پڑھنا. ہاں 4 رکعت پورا پڑھنا، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. جی کیونکہ ہم تو نہیں کرتے ویسا، جو ہے ہوتا تو نہیں ویسا. نہیں ہمارے نزدیک جو ہے نا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی نے تشہد میں پا لیا یا سجدے سہو میں بھی امام کو پا لیا تب بھی جو ہے نا اس نے جمعہ کو پا لیا. جی اس نے جمعہ کو پا لیا. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں یہ کتنے بڑے معرکۃ الآراء مسائل ہیں کہ جو ہم بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عام ابھی تک اس ذکر نہیں کیا جاتا، اور یہ ایسے ہیں کہ بندہ پڑھتا جائے تو مزہ آتا ہے. مسئلہ جو جمعہ را اذان اول گفتہ شود سائے واجب گردد، کہتے ہیں جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے کہی جائے تو سائے واجب ہو جاتی ہے. وہ بے حرام شود، اور بے حرام ہو جاتی ہے. چوں امام بر آیت برائے خطبہ، اور جب امام باہر آ جائے خطبے کے لیے سخن گفتن و نماز گزاردن ممنوع باشد، بات کرنا نماز ادا کرنا ممنوع ہو جاتا ہے تاکہ وہ خطبہ فارغ شود جہاں تک کہ خطبے سے فارغ ہو جائے. و چوں امام بر ممبر بنشیند، اور جب ممبر پر امام بیٹھ جائے اذان دوم رو بروئے او گفتہ شود، دوسری اذان جو ہے اس کے سامنے کہی جائے. وہ مردم بسوئے او متوجہ شوند، اور آدمی اس کی طرف متوجہ ہوں. وہ چوں خطبہ تمام کند اقامت گفتہ شود، جب خطبہ مکمل کرے تو اقامت کہی جائے. مسئلہ در نماز جمعہ سورہ جمعہ و منافقون خواندن مسنون است، کہ بھئی جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھنا مسنون ہے. اور سورہ منافقون تو مجھے ایسی یاد ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. سورہ منافقون میں خاص کر کے زیادہ پڑھتا ہوں. وبی روایت سب اسما و حل عطا کا، ایک روایت میں نے سب اسما و حل عطا کا پڑھے. اچھا مسئلہ در یک شعر چند جا جمعہ جائز است و روایت امام اعظم سوا یک جا جائز نیست. یہ تو میرے خیال میں فارسی پڑھتا جانوں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہو گیا ہوگا نا کہ بھئی ہاں امام محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہر میں چند جگہ پر جمعہ نماز جائز ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بھئی ایک جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک جگہ کے علاوہ جائز نہیں ہے. وہ اگر چند جا جمعہ گزاردہ شود اول صحیح باشد، اور اگر چند جگہ پر جمعہ ادا کیا جا رہا ہے نا تو پہلا صحیح ہوگا نہ بعد، نہ کہ اس کے بعد. و مروی از ابو یوسف آست کے درمیان شہر اگر نہر جاری باشد ہر دو جانب دو جمعہ خواندن جائز است. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شہر کے درمیان میں ایک نہر جاری ہوتی ہو تو دونوں طرفوں میں 2 جمعے پڑھنا جائز ہے. انشاءاللہ فتح انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ کل. ماشاءاللہ جو ہے نا یہ بہت بڑے جو ہے نا کیا ہے کہ